بلاک چین ڈپلائمنٹ سیکنڈ فیز OES یعنی ون ایکو سسٹم کے اکاؤنٹس کو پرائیویٹ بلاک چین سے پبلک بلاک چین میں ٹرانسفر کرنے کا پہلا مرحلہ 30 ستمبر 2023 کو ختم ہو چکا ہے۔ 1 اکتوبر 2023 سے دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، لیکن اس مرحلے میں اکاؤنٹس ٹرانسفر فیس ڈبل ہو گئی ہے۔ جیسا کہ اس تصویر میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے، اکاؤنٹس کی تعداد اور اس کے آگے یوروز میں فیس لکھی گئی ہے۔ ہر ایک آئیے میں یہ بات ذہن میں رکھے کہ اگر کوئی اپنے OES اکاؤنٹ یا اکاؤنٹس کو بلاک چین یعنی پولیگان بلاک چین میں ٹرانسفر نہیں کرتا ہے تو وہ صرف اپنے اکاؤنٹ کو لاگ ان کر سکتا ہے اور صرف اپنے کوائنز کا دیدار کر سکتا ہے، باقی کسی قسم کا ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا۔ ابھی چند دن پہلے کمپنی کی طرف سے واضح ایک خوشخبری کا اعلان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس IMA نے OES اکاؤنٹ کو پرائیویٹ بلاک چین سے پبلک بلاک چین میں ٹرانسفر کرنا ہو تو وہ 3 طریقوں سے اپنے اکاؤنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، 100% کیش ویلٹ، یعنی وہ اپنے کیش ویلٹ سے 100% پیمنٹ کرے، یعنی اپنے کیش ویلٹ میں یوروز جمع کرے اور پھر اس سے 100% کیش ویلٹ سے پیمنٹ کر لے۔ نمبر 2، 50% کیش ویلٹ اور 50% ریزرو کیش، یعنی دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ 50% کیش ویلٹ سے پیمنٹ کر سکتا ہے اور 50% ریزرو کیش جو ان کے پاس ان کے اکاؤنٹ میں پہلے سے پڑے ہو، یعنی بونسز وغیرہ کے مد میں اس نے پہلے سے کمائے ہوں تو وہ ریزرو کیش میں پڑے ہوں گے۔ نمبر 3، 50% کیش اور 50% کوائنز، یہ ایک نیا آپشن ہے۔ یہ پہلے 2 آپشن جو ہے پہلے سے موجود تھے، پہلے فیز میں بھی یہ لاگو تھے، لیکن یہ تیسرا آپشن جو ہے یہ ابھی سیکنڈ فیز میں انہوں نے شامل کیا ہے کہ 50% آپ اپنے کیش سے پیمنٹ کریں، کیش یورو سے پیمنٹ کریں، اور 50% جو ہے وہ اپنے کوائن سے بھی آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ابھی اس سیکنڈ فیز میں کمپنی نے شامل کیا ہے۔ اور آخر میں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس پبلک بلاک چین ڈپلائمنٹ کا ٹائم فریم مارچ 2024 تک ہے۔ اس سے آگے کمپنی کی مرضی ہے کہ اس مدت کو بڑھائے یا نہیں۔